بات سمجھ رہے ہیں؟ عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فیل. اور عربی میں سال کو عام کہتے ہیں، عین الف میم، عام. تو وہ ہاتھی کا لشکر جو کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، اس سال کو عرب کے لوگ عام الفیل کہتے ہیں، ہاتھی والا سال. سمجھ پا رہے ہیں؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ یہ مروی ہے، یہ منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کو پیدا ہوئے، ہاتھی والے سال پیدا ہوئے. اب ہاتھی والا سال کون سا تھا؟ اس بارے میں عام طور پر مورخین کا ماننا ہے کہ یہ جو عیسوی کیلنڈر ہے، یہ جو آج 2023 ختم ہونے والا ہے، یہ جو عیسوی کیلنڈر ہے، آپ کو پتا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا ہے. عیسوی کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، ٹھیک ہے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے ہیں یا بعد کے؟ پہلے کے ہیں. یعنی عیسوی کیلنڈر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا کیلنڈر ہے. تو عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے 571 سال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنے تھے. یعنی 571 سال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوئے، پیدا ہوئے تھے. یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 610 یا 11 میں رسول بنائے گئے تھے. ٹھیک ہے؟ تو یہ عیسوی کیلنڈر ہے. 571 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت فرمائے. اس کے بعد 40 سال یعنی 611 میں آپ رسول بنائے گئے. اور اس کے بعد اسلام کے احکام نازل ہونا شروع ہوئے اور وہاں جا کر پورے ہو گئے 63 سال کی عمر میں. اب بات سنیں میری، بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اسلام ہے اس کی شروعات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے زمانے میں ہوئی ہوگی یا اس سے پہلے ہوئی ہوگی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق موجود ہوگی. اس کے بعد شروع ہونے والی کوئی چیز اسلام نہیں ہو سکتی. آیا فرق سمجھ میں یا نہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کا حکم نازل ہونا شروع ہوا 40 سال کی عمر میں. 63 سال کی عمر میں اسلام کے احکام پورے ہو گئے، مکمل ہو گئے. اب مکمل ہو گئے کا مطلب کوئی حکم اسلام کا باقی رہ گیا؟ باقی نہیں رہ گیا. اور جب باقی نہیں رہ گیا تو کوئی چیز اسلام کے نام پر اس کے بعد میں ایجاد ہوئی ہو تو وہ اسلام ہے؟ ہے اسلام؟ نہیں ہے اسلام. یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ چیز شروع ہوئی ہوگی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے شروع ہو چکی ہوگی، جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما دی ہوگی کہ ہاں یہ چیز چل جائے گی. مثلا عاشورہ کا روزہ، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے لوگ کیا کر رہے تھے؟ رکھتے چلے آ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باقی رکھا. اب کوئی کہے کہ نہیں عاشورہ کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو شروع نہیں ہوا، بعد میں شروع نہیں ہوا ہے. کب ہوا ہے؟ پہلے. پتہ ہے کب ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، دریائے نیل سے موسیٰ علیہ السلام کو باہر پار کرا دیا، اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی. تو جب ہی سے محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جا رہا ہے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تصدیق فرما دی، خود بھی روزہ رکھا اور حکم بھی فرمایا، تعلیم بھی دی. اس کا مطلب یہ باقی رہا جو پہلے کی چیز تھی. نکاح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونا شروع ہوا یا پہلے سے چل رہا ہے؟ پہلے سے چل رہا ہے. مسواک وغیرہ بہت پہلے سے، خوشبو وغیرہ بہت پہلے سے، بہت ساری چیز، بے شمار چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں انبیاء کی سنتیں ہیں. یہ چیزیں انبیاء کی سنتیں ہیں. قربانی پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کی گئی ہے اس سے پہلے؟ بہت پہلے کی گئی. یا تو اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہونے والے کاموں کا، باتوں کا نام ہے، یا اس سے پہلے سے وہ چیز آ رہی ہو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی. بار بار مہر لگانا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ گزشتہ شریعتوں میں ایسی چیزیں رائج اور نافذ تھیں
جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں باقی رکھنے کا اعلان نہیں فرمایا، وہ آج